السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، آج ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آپ کی شہادت 15 شوال 148 ہجری کو ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا لقب صادق تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جناب ام فروہ بنت قاسم تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 12 سال آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ گزرے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کی تشہیر اور دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کر رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمارے چھٹے امام نے 20 سال اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور وہ تھا جب حکومت بنی امیہ ختم ہو رہی تھی اور بنی عباس حکومت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر امام نے فائدہ اٹھایا، دینی اور مذہبی فائدہ اٹھایا، اور علوم اسلامی کی ترویج کا جو کام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا اسے تیزی سے آگے بڑھانا شروع کیا۔ آپ کے مدرسے میں بیک وقت ہزاروں طلبہ مختلف علوم حاصل کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 4000 بیان کی جاتی ہے، جنہوں نے اسلام کی مقدس تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرایا۔ جابر ابن حیان آپ کے شاگرد تھے، جو آج بھی بابائے کیمیا کہے جاتے ہیں۔ آج سائنس وغیرہ جو ترقی کر رہی ہے، اس میں جناب جابر ابن حیان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ موجودہ طب اور سائنس کی ترقی انہی کی کتابوں کی مرہون منت ہے۔ آج ہم جس اسلامی فقہ پر عمل کرتے ہیں وہ بیشتر امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی بیان کردہ ہے، اسی لیے اسلامی فقہ کو فقہ جعفری بھی کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اخلاق حسنہ اور تعلیمات اسلامی کا مکمل اور مجسم نمونہ تھے۔ آپ کی سیرت میں عفو و درگزر بہت ملتا ہے۔ قصور معاف کر دینا، غصہ نہ کرنا آپ کی امتیازی خصوصیت تھی۔ ایک دفعہ ایک کنیز امام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کے بیٹے کو چھت پر لے جا رہی تھی۔ جیسے ہی کنیز کی نگاہ امام پر پڑی، ڈر کے مارے بچہ ہاتھ سے گر کر مر گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کنیز کو بلایا اور فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلق اس خاندان سے تھا جن کے آباء و اجداد دن اور رات میں 1000 نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام کی بھی سیرت یہی تھی۔ آپ کو نماز اس قدر پسند تھی کہ آخر وقت میں گھر کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز کو حقیر سمجھے گا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ غور سے سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ آخر وقت میں اپنے اہل خانہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے قریب بلا رہے ہیں، سب کو جمع کر رہے ہیں، اور گویا وصیت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کو حقیر سمجھے گا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ لہٰذا امام کے چاہنے والے، امام کو امام ماننے والے، امام سے عقیدت رکھنے والے، امام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والے، ذمہ داری ہے ان کی
کہ وہ نماز کو حقیر نہ سمجھیں، سبک نہ سمجھیں، کوشش کریں کہ ہر نماز اول وقت پر ادا کریں۔ اول وقت پہ نماز ادا کرنے کی منزل اور ہے، بعد میں تاخیر سے نماز پڑھنے کی حیثیت اور ہے۔ لہٰذا امام کے چاہنے والوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نماز اول وقت پہ شروع کریں، اور کم سے کم یہ اطمینان رکھیں کہ یہ اول وقت وہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اس وقت ہمارے زمانے کے امام بھی نماز پڑھنے میں مصروف ہوں گے۔ یہی سوچ کر کے ہم اول وقت ہر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شب و روز تبلیغ دین اور عبادت خدا میں گزرتے تھے، اس کے باوجود آپ اپنا کام خود انجام دیتے تھے۔ ایک دن آپ کھیت میں کام کر رہے تھے، آپ کے ماننے والوں میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا اجازت دیجئے کہ آپ کا یہ کام میں کر دوں۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص کو چاہیے کہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنا کام خود کرے۔ ہم میں ذرا سا اگر ہم کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، کچھ بلندی حاصل ہو جاتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سارا کام دوسرے کر دیں اور اپنا کام ہم خود انجام نہ دیں۔ امام علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے، ہمارے دیگر ائمہ کی سیرت رہی ہے، ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت یہ رہی ہے کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ دوسروں کا کام بھی آپ لوگوں نے کر دیا ہے۔ بنی عباس کے حاکم منصور نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ دور دراز علاقوں تک پھیل چکا ہے، تو آپ کی شہرت سے خائف ہونے لگا۔ اس نے مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کے ذریعے امام کو زہر دلوا دیا۔ اس طرح آپ 15 شوال 148 ہجری کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ائمہ کرام میں سب سے زیادہ عمر آپ ہی کی ہے، یعنی تقریباً 65 سال آپ کی ظاہری عمر ہوئی ہے۔ آپ جب منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جب منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 30 برس تھی، اور پوری مدت امامت بھی تقریباً 34 برس ہے، 34 ایئرس، اور پوری عمر آپ کی 65 سال ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ اقتدار جاری تھی۔ 132 ہجری میں ہی بنی امیہ کی حکومت کا چراغ گل ہوا، اور بنی عباس حمایت حق آل محمد کے نام پر برسر اقتدار آئے۔ چھٹے امام کی زندگی کے منصبی دور میں 18 سال بنی امیہ کی حکومت رہی، اور 15 سال بنی عباس کا اقتدار رہا۔ پوری زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ کی حیات میں 10 بنی امیہ کے بادشاہوں نے حکومت کی، اور 2 بنی عباس کے بادشاہ رہے، ایک صفاح جو ختم ہو گیا، دوسرے منصور جسے منصور دوانیقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ منصور وہ ہے جس نے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے بنی امیہ اور بنی عباس دونوں خاندانوں کا دور دیکھا، ایک کا خاتمہ اور دوسرے کا آغاز۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت سی دینی خدمات، علمی خدمات، مذہبی خدمات ہیں، اور یقیناً امام نے ہمیں سبق دیا کہ زندگی اگر مختصر سی مہلت بھی دے تو ہمیں دین کا کام انجام دینا چاہیے اور دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں بتایا کہ حالات اگر مخالف ہوں تو مخالف حالات میں بھی اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے اور دین کا کام کیسے کرنا چاہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔